الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، انڈین حکمران جماعت بی جے پی کے ترجمانوں کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کی جانے والی گستاخیوں پر پورے عالم اسلام میں تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے دل میں بستے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جان و مال سے زیادہ عزیز ہیں۔ خود رب العالمین کا فرمان ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور مسلمانوں نے ہر دور میں اس کا مظاہرہ بھی کیا۔ جب بھی کفر نے ایسی ہرزہ سرائی کی تو مسلمانوں نے اس سبق کو پھر دہرایا کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، پر یہ نہ ہو سکے گا ہم سے کہ محمد عربی کا جاہ و جلال دیں گے۔ اس صورتحال میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے، اور وہ نبھائیں گے یا نہیں، اس پر ہم بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اوورحال امت مسلمہ سے بات کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، عوام کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان گستاخوں کا سوشل بائیکاٹ کریں، ان کی مصنوعات اور نیٹ پر ان کی جتنی چیزیں اویلیبل ہیں جن کو امت مسلمہ دیکھتی ہے، سنتی ہے، یا جن چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے، تاکہ امت مسلمہ اپنے عمل سے انڈین گستاخوں کو یہ میسج دے کہ ہماری سب سے پہلی ترجیح اور سب سے آخری ترجیح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ کی ذات اقدس پر کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی۔ ہماری ہر چاہت جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر اور آپ کی الفت پر قربان ہے۔ اس لیے مجموعی طور پر امت مسلمہ کو انڈین جتنی انڈسٹریاں چل رہی ہیں، چاہے وہ شوبز کی ہے، جس کی بھی ہے، سب کا یہ سمجھ کر بائیکاٹ کریں کہ انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اور ہم گستاخوں کا تعاون نہیں کرنا چاہتے، اور اگر اس کے باوجود ہم ان کا کسی بھی میدان میں تعاون کریں گے، چاہے سوشل میڈیا پر ان کو ویوز دے کر بھی ہو، تو تب بھی خطرہ ہے کہ کہیں قیامت کے دن ان گستاخوں کے ساتھ ہمارا حشر نہ ہو جائے۔ اور اگر ہم اپنی سطح پر جتنا ممکن ہو اور جتنا ہمارے بس میں ہو اتنا بائیکاٹ کریں گے، مثلا آپ کے سامنے یوٹیوب پر یا کسی فیس بک وغیرہ پر کسی انڈین کا کوئی ترانہ آ جاتا ہے ہندو کا، اور آپ یہ سمجھ کے اسے ہٹا دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پیغمبر کی گستاخی کی ہے، تو ممکن ہے کہ اس چھوٹے سے عمل کی برکت سے آپ کو قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں اس وقت اس کا اظہار کرنا چاہیے بائیکاٹ کے ساتھ، تاکہ سوشل میڈیا پر ان کا مورال ڈاؤن ہو اور انہیں آئندہ ایسی ہرزہ سرائی کی جرت نہ ہو۔ باقی حکمرانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ ہم اتنی اعلیٰ توقعات ان سے رکھتے بھی نہیں ہیں، نہ پہلی حکومت نے کیا، اور نہ ہی کوئی اس حکومت سے بڑی توقعات ہیں کہ یہ کچھ کر دیں گے۔ یہ سیاسی شعبدہ بازی کے طور پر بیانات تو دیں گے، لیکن عملی میدان میں یہ کچھ نہیں کرنے والے۔ کچھ کرنے کے لیے ہمیں جہاد کا علم اٹھانا ہوگا، اور ان گستاخیوں کو روکنے کا حل انقلاب اور جہاد اور تلوار، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب جہاد کا پرچم امت مجموعی طور پر بلند کرے گی تو پھر کسی زبان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ رب العالمین ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت و عظمت کا پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔